چاچو، یہ بات بابا کو مت بتائیے گا پلیز۔ 7 سالہ ارحم کی آواز میں ایسی وحشت اور خوف تھا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے ننھے اور مٹی سے بھرے ہاتھوں میں وہ تھیلی لرز رہی تھی جس میں تندور سے خریدی گئی سوکھی اور باسی روٹیاں تھیں۔ میں نے اس کے میلے کپڑوں کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان بنگلے کو جو اس وقت مجھے کسی قبرستان کی طرح خاموش اور پر اسٹار لگ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سفید سنگ مرمر کی اونچی دیواروں کے پیچھے میرا اپنا سگا بھائی اور اس کے بچے بھوک سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں شہر بھر میں لاکھوں کا راشن بانٹ کر خود کو حاتم طائی سمجھ رہا ہوں۔ ارحم نے میری قمیض کا کونا سختی سے پکڑا اور سسکتے ہوئے بولا، ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا چاچو۔ پاپا کہتے ہیں اگر کسی کو بتایا تو وہ مر جائیں گے۔ اس معصوم کی بات نے میرے وجود کی بنیادیں ہلا دی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اس عالیشان گیٹ کی طرف بڑھا جو دنیا کے لیے تو عمارت کا نشان تھا، لیکن اس کے اندر غربت کا ایک بھیانک منظر میرا منتظر تھا۔ میرا نام اجمل ہے۔ ہم 2 بھائی تھے۔ ہمارے ابا جی شہر کے جانے مانے تاجر تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، عزت، دولت، شہرت اور وسیع کاروبار۔ ہمارا بچپن انتہائی لاڈ پیار اور آسائشوں میں گزرا۔ ابا جی کا اصول تھا کہ اولاد کو مانگنے سے پہلے عطا کر دو تاکہ ان کی آنکھ کبھی دوسروں کے مال پر نہ ٹکے۔ میں اور میرا بڑا بھائی امجد ایک ہی اسکول میں پڑھے۔ ہم دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں ذرا آزاد خیال اور دنیا گھومنے کا شوقین تھا، جبکہ امجد بھائی شروع سے ہی سنجیدہ اور ذمہ دار طبیعت کے مالک تھے۔ جب ہم نے کالج کی تعلیم مکمل کی تو ابا جی نے ہمیں اپنے آفس بلایا۔ وہ اپنی بڑی کرسی پر بیٹھے فائلیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے ہمیں دیکھا اور بولے، تم دونوں کی تعلیم کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ امجد بھائی نے فوراً مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، ابا جی، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ کاروبار پھیل رہا ہے اور آپ اکیلے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ مجھے مزید پڑھنے کا شوق نہیں ہے، مجھے بزنس کے گر سیکھنے ہیں۔ ابا جی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر میری طرف دیکھا، اور تم اجمل، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، ابا جی، میں چاہتا ہوں کہ MBA کرنے کے لیے لندن جاؤں۔ یہاں کی ڈگری میں وہ بات نہیں ہے۔ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور جدید بزنس کے طریقے سیکھنا چاہتا ہوں۔ امجد بھائی نے فوراً میری حمایت کی، جی ابا، اجمل ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے باہر بھیج دیں۔ یہ پڑھ لکھ کر آئے گا تو ہمارے کاروبار کو انٹرنیشنل لیول پر لے جائے گا۔ یہاں تو میں سنبھال ہی لوں گا۔ ابا جی نے امجد بھائی کے کندھے پر تھپکی دی اور میری لندن روانگی کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ وہ دن اور آج کا دن، امجد بھائی نے باپ کی طرح میری سرپرستی کی۔ میں لندن چلا گیا اور وہ ابا جی کے ساتھ فیکٹری اور گوداموں کے چکر کاٹنے لگے۔ میں وہاں یونیورسٹی کی رنگینیوں اور پڑھائی میں مگن رہا اور بھائی یہاں مشین بن کر رہ گئے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھٹیوں میں آتا تو دیکھتا کہ بھائی کے ہاتھوں میں گریس لگی ہوتی اور وہ لیبر کے ساتھ کھڑے کام کروا رہے ہوتے تھے۔ میں اکثر ان سے کہتا، بھائی، آپ مالک ہیں، مزدوروں کی طرح کیوں کام کرتے ہیں؟ وہ ہنس کر جواب دیتے، اجمل، جب تک مالک کے کپڑے میلے نہ ہوں مزدور کام نہیں کرتا۔ یہ کاروبار ایسے ہی نہیں چلتے، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ وقت گزرتا گیا۔ امجد بھائی کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی۔ وہ ایک گھریلو اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ابا جی بہت خوش تھے کہ بڑا بیٹا گھر اور کاروبار دونوں بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ ادھر میری تعلیم آخری مراحل میں تھی جب میری ملاقات یونیورسٹی میں ہی مدیحہ سے ہوئی۔ وہ میرے ساتھ ہی بزنس کی کلاسز لیتی تھی۔ مدیحہ کے والدین برسوں پہلے لندن شفٹ ہو چکے تھے اور وہ وہیں پیدا ہوئی تھی۔ پاکستانی خد و خال، لیکن لہجہ اور سوچ برٹش تھی۔ ہم دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ جب میرا کورس مکمل ہونے کے قریب تھا تو میں نے مدیحہ سے اپنے دل کی بات کی۔ ہم یونیورسٹی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ مدیحہ، میں واپس پاکستان جا کر شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل یہیں اٹک گیا ہے۔ مدیحہ نے کافی کا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولی، اجمل، تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم مجھے پرپوز کر رہے ہو تو میرا جواب ہاں ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ میں چونک گیا، کیسی شرط؟ دیکھو اجمل، میں لندن میں پلی بڑی ہوں، میرے والدین یہی ہیں، میرا لائف سٹائل پاکستان کے جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت الگ ہے، میں وہاں مستقل نہیں رہ سکتی۔ اس کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، لیکن مدیحہ، میرا گھر، میرا خاندان، میرا سب کچھ پاکستان میں ہے۔
میں اپنے بوڑھے والدین اور بھائی کو ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر ہم ایک درمیانی راستے پر متفق ہو گئے۔ مدیحہ کا کہنا تھا کہ ہم سال کے 10 مہینے لندن میں رہیں گے اور 2 مہینے پاکستان میں گزاریں گے۔ اس کے والدین کا یہاں اپنا کاروبار تھا اور وہ اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اسے وہ بھی سنبھالنا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پاکستان فون کیا۔ امجد بھائی نے فون اٹھایا۔ میں نے سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ناراض ہوں گے کہ میں پڑھائی مکمل کر کے واپس آنے کی بجائے وہیں ڈیرے ڈال رہا ہوں، لیکن ان کا رد عمل میری توقع کے برعکس تھا۔ ارے پگلے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم خوش رہو جہاں بھی ہو۔ ابا جی کو میں منا لوں گا، ویسے بھی مدیحہ اچھی لڑکی ہے۔ میں نے تصاویر دیکھی ہیں جو تم نے بھیجی تھی، تم فکر نہ کرو۔ بھائی کی حمایت نے میرا کام آسان کر دیا۔ ابا جی نے بھی رضامندی دے دی اور دھوم دھام سے میری اور مدیحہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد ہمیں لندن واپس جانا تھا کیونکہ مدیحہ کے کاروبار کے کچھ مسائل چل رہے تھے۔ روانگی سے ایک رات پہلے ابا جی نے ہم دونوں بھائیوں کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ میز پر کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ بیٹھو دونوں، ابا جی نے اشارہ کیا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ابا جی نے اینک اتاری اور صاف کرتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹا، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج میں ہوں، کل نہیں ہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم دونوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کو لے کر کوئی جھگڑا ہو، اس لیے میں اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ امجد بھائی تڑپ کر بولے، ابا جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ ابا جی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ جذبات سے کام نہ لو امجد، حقائق تلخ ہوتے ہیں۔ اجمل اب لندن میں سیٹل ہو رہا ہے اور تم یہاں۔ کاروبار اکٹھا رہے گا تو حساب کتاب میں دوریاں پیدا ہوں گی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مدیحہ کبھی بھی مشترکہ کاروبار کے حق میں نہیں تھی۔ ابا جی نے کاغذات ہماری طرف بڑھائے۔ میں نے دونوں کا حصہ برابر کر دیا ہے، لیکن چونکہ اجمل باہر جا رہا ہے اور اسے وہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور امجد یہاں کا کاروبار سنبھال رہا ہے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہم دونوں ہمہ گوش تھے۔ امجد، یہ فیکٹری، یہ گودام اور یہاں کی لوکل مارکیٹ کا سارا بزنس تمہارا ہے۔ یہ چلتا ہوا کاروبار ہے، تم اسے مزید بڑھاؤ۔ ابا جی نے امجد بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی نے سر جھکا کر کہا، جیسا آپ کا حکم۔ پھر ابا جی میری طرف مڑے اور اجمل، تمہارے لیے میں نے شہر کے باہر والی زمینیں بیچ دی ہیں اور بینک میں موجود نقد رقم اور سونا تمہارے حصے میں ڈالا ہے۔ یہ ایک بڑی رقم ہے جو تمہیں لندن میں اپنا کاروبار سیٹل کرنے میں مدد دے گی۔ اس کے علاوہ یہ والا گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ امجد کا ہوگا۔ میں تمہارے لیے ڈیفینس میں ایک نیا اور جدید گھر بنوا دوں گا جو امجد کے گھر سے رقبے میں تھوڑا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن مالیت میں برابر ہوگا۔ جب تم پاکستان آؤ گے تو اپنے گھر میں رہو گے۔ یہ تقسیم بظاہر بہت منصفانہ تھی۔ مجھے نقد رقم کی اشد ضرورت تھی تاکہ میں مدیحہ کے والد کے کاروبار میں حصہ ڈال سکوں اور اپنا مقام بنا سکوں۔ امجد بھائی کو بنا بنایا کاروبار مل رہا تھا جس میں وہ ماہر تھے۔ میں نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ امجد بھائی نے بھی بغیر پڑھے دستخط کر دیے۔ اس رات میں امجد بھائی کے کمرے میں گیا۔ وہ پیکنگ میں بھابھی کی مدد کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کام چھوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ کیوں بھائی مسٹر ولایتی بابو، کل اڑ جاؤ گے؟ انہوں نے مذاق کیا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابا جی نے فیکٹری آپ کو دے دی اور مجھے کیش، کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں نقد مال لے کر بھاگ رہا ہوں؟ امجد بھائی نے زور سے مجھے گلے لگایا۔ اجمل، کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ فیکٹری چلانا آسان کام نہیں ہے۔ تم وہاں سکون سے رہو گے، مجھے یہاں روز مغز ماری کرنی پڑے گی، الٹا تم فائدے میں ہو، اور ویسے بھی تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اگر سارا کچھ بھی لے جاتے تو میں اف نہ کرتا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکو گے۔ ان کی باتوں میں خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ اگلے دن میں اور مدیحہ لندن واپس روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ابا جی کی دی ہوئی رقم سے مدیحہ کی فیملی بزنس میں سرمایہ کاری کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری انویسٹمنٹ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ مدیحہ بہت خوش تھی کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ ایک مضبوط پارٹنر بن کر ابھرا ہوں۔ ادھر پاکستان میں امجد بھائی نے بھی کمال کر دیا۔
انہوں نے ابا جی کے پرانے طریقوں میں جدت پیدا کی اور فیکٹری کی پروڈکشن ڈبل کر دی۔ وہ مجھے فون پر بتاتے کہ کیسے انہوں نے نئی مشینری منگوائی ہے اور اب وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا مال تیار کر رہے ہیں۔ ہمارا معاہدہ طے شدہ روٹین کے مطابق چلتا رہا۔ میں سال کے 10 مہینے لندن میں گزارتا اور رمضان سے کچھ دن پہلے بیوی بچوں کو لے کر پاکستان آ جاتا۔ ابا جی نے میرے لیے جو گھر بنوایا تھا وہ واقعی کمال کا تھا۔ امجد بھائی نے اپنی نگرانی میں اسے تیار کروایا تھا۔ وہ گھر سارا سال بند رہتا، لیکن امجد بھائی اس کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کا پورا خیال رکھتے۔ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پر اترتے، بھائی خود لینے آتے۔ میرا گھر چمک رہا ہوتا، کچن میں راشن بھرا ہوتا اور فریج میں پھل اور سبزیاں موجود ہوتی۔ مدیحہ جو پاکستان آنے سے کتراتی تھی، امجد بھائی اور بھابھی کی محبت دیکھ کر نرم پڑ جاتی۔ بھابھی نے مدیحہ کو کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہمارے بچے بھی امجد بھائی کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم اکٹھے افطاریاں کرتے، کبھی میرے گھر اور کبھی بھائی کے بنگلے پر۔ پھر ایک منحوس دن خبر آئی کہ ابا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچا، لیکن تب تک وہ جا چکے تھے۔ امجد بھائی پاگلوں کی طرح رو رہے تھے۔ وہ ابا جی کے زیادہ قریب تھے۔ میں نے انہیں سنبھالا۔ ابا جی کی وفات کے بعد مجھے لگا کہ اب شاید ہمارا پاکستان آنا جانا کم ہو جائے گا، لیکن امجد بھائی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اجمل، ابا جی نہیں رہے تو کیا ہوا؟ میں تو ہوں نا۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا ملک ہے۔ تم نہیں آؤ گے تو مجھے لگے گا میں یتیم ہو گیا ہوں۔ بھائی کے ان الفاظ نے مجھے باندھ لیا۔ ابا جی کے جانے کے بعد ہماری روٹین وہی رہے۔ ہر سال رمضان سے پہلے میں آتا، عید اپنے وطن میں گزارتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھتی گئیں۔ بھائی اپنے کاروبار میں بہت زیادہ بزی ہو گئے اور میں لندن میں۔ فون پر بات چیت بھی مختصر ہونے لگی، بس خیریت پوچھ لی اور کام کی بات کر لی۔ جب میں پاکستان آتا تو رمضان میں بھائی سے ملاقاتیں ہوتی، لیکن وہ پہلے والی بے تکلفی کم ہونے لگی تھی۔ بھائی اکثر تھکے ہوئے لگتے یا کسی نہ کسی میٹنگ میں الجھے ہوتے۔ میں سوچتا کہ شاید کام کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ان کا لائف سٹائل بھی بہت شاہانہ ہو چکا تھا، نئی گاڑیاں، نوکر چاکر اور پارٹیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ۔ مجھے لگا وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں اور میں اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میں رمضان سے 4 دن پہلے پاکستان پہنچا۔ مدیحہ اور بچے بھی ساتھ تھے۔ میرا گھر ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا ملا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور سلام کیا۔ اگلے دن میں امجد بھائی کے گھر گیا۔ وہ گھر پر نہیں تھے، فیکٹری گئے ہوئے تھے۔ بھابھی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی کچھ بجھی بجھی سے لگی۔ بچے اپنے کمروں میں تھے۔ میں نے زیادہ قریدنا مناسب نہ سمجھا اور واپس آ گیا۔ میرا ایک معمول تھا کہ میں ہر سال رمضان میں لاکھوں روپے کی زکوٰۃ اور صدقہ تقسیم کرتا تھا۔ میں غریبوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی لسٹیں بنواتا اور خود جا کر راشن اور پیسے دیتا۔ اس کام سے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ اس بار بھی میں نے آتے ہی یہ نیک کام شروع کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں راشن کے تھیلے پیک ہو رہے تھے۔ میں اور میرے ملازم لسٹیں ترتیب دے رہے تھے۔ تقریباً 5 سے 6 دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں صبح نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ لوگ مجھے دعائیں دیتے اور میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا۔ لیکن پھر ایک رات وہ ہوا جس نے میری سوچ کا رخ موڑ دیا۔ میں دن بھر کی تھکن کے بعد گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک خواب میں مجھے اپنی مرحومہ اماں نظر آئیں۔ اماں کو فوت ہوئے برسوں بیت چکے تھے۔ میں تب لڑکپن میں تھا جب وہ گئی تھیں۔ خواب میں اماں کا چہرہ پریشان تھا اور وہ میری طرف انگلی اٹھا کر کچھ کہہ رہی تھیں۔ اجمل بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، راشن بانٹ رہا ہوں۔ دیکھو میں کتنا نیک کام کر رہا ہوں۔ اماں نے دکھ اور غصے ملے لہجے میں کہا، کیسی نیکی اجمل؟ تم باہر والوں کو کھلا رہے ہو اور تمہارا اپنا خون بھوکا ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی خبر لو، جاؤ اس کے گھر راشن دے کر آؤ۔ میری آنکھ کھل گئی، میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ امجد بھائی اور راشن، وہ تو شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون تھے، ان کا تو اپنا لنگر چلتا ہوگا۔ مجھے لگا یہ صرف میرا وہم ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر میں نے مدیحہ سے اس خواب کا ذکر کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اوہ کم آن اجمل، آپ بھی کن وہموں میں پڑ گئے ہیں؟ امجد بھائی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پورا شہر خرید سکیں۔ شاید آپ تھک گئے ہیں، اس لیے ایسے خواب آ رہے ہیں۔ آپ کے بھائی تو آپ سے بھی زیادہ امیر ہیں،
انہیں آپ کے راشن کی کیا ضرورت؟ مدیحہ کی بات میں وزن تھا۔ میں نے بھی اسے دباغ سے جھٹک دیا اور اپنے کان میں لگ گیا، لیکن سارا دن میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار رہا۔ میں راشن تقسیم کر رہا تھا، لیکن اماں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں واپس بھی 1-2 دن میں جانے والا تھا، پر دل بے چین تھا۔ اپنے بھائی کی خبر لوں۔ شام کو میں گھر واپس آیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے امجد بھائی کا موبائل نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے دوبارہ کیا، پھر وہی نتیجہ۔ میں نے ان کے گھر کے لینڈ لائن پر کال کی، وہ بھی مسلسل بجتا رہا۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ بھائی کبھی میرا فون اگنور نہیں کرتے تھے۔ کیا واقعی سب ٹھیک ہے؟ یہ اماں کا خواب کو اشارہ تھا؟ بے چینی حد سے بڑھی تو میں نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور مدیحہ کو بتایا کہ میں بھائی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس وقت خیریت تو ہے؟ مدیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس دل گھبرا رہا ہے، مل کر آتا ہوں، میں نے مختصر جواب دیا اور گھر سے نکل گیا۔ بھائی کا بنگلہ میرے گھر سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ راستے پر میں خود کو تسلیاں دیتا رہا کہ سب ٹھیک ہوگا، شاید بھائی کسی میٹنگ میں ہوں گے یا فون سائلنٹ پر ہوگا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا۔ جب میں بھائی کے علاقے میں پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ان کا بنگلہ کارنر پر تھا اور اس کے 2 راستے تھے، ایک مین گیٹ اور ایک پچھلی گلی کا چھوٹا دروازہ جو سرونٹس استعمال کرتے تھے۔ مین روڈ پر ٹریفک جام تھی، اس لیے میں نے پچھلی گلی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میری گاڑی پچھلی گلی کے موڑ پر پہنچی، میری ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک منظر ابھرا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ گلی سنسان تھی۔ وہاں ایک پرانی سائیکل والا کھڑا تھا جس کے کیریئر میں سوکھی روٹیوں کا ڈھیر تھا، اور اس سائیکل والے کے پاس کوئی اور نہیں، میرا 7 سالہ بھتیجا ارحم کھڑا تھا۔ میں نے گاڑی وہیں بریک لگا کر روکی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ ارحم اس وقت اور یہاں؟ میں گاڑی سے اترا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ارحم نے مجھے دیکھا تو بھاگنے کی بجائے وہیں جم گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میلی سی پلاسٹک کی تھیلی تھی۔ ارحم، میں نے پکارا۔ وہ میری آواز سن کر کانپ اٹھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ میرا چہیتا بھتیجا تھا جو ہمیشہ صاف ستھرے برانڈڈ کپڑوں میں ملتا تھا، لیکن آج اس کے کپڑے میلے تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹے؟ اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ سائیکل والا مجھے دیکھ کر جلدی سے پیڈل مارتا ہوا نکل گیا۔ میں نے زبردستی ارحم کی مٹھی کھلوائی، اس میں چند سکے تھے۔ چاچو وہ، اس کی آواز میں رونی صورت تھی۔ میں نے اس کے دوسرے ہاتھ سے تھیلی لی اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں سوکھی، سخت اور پھپھوندی لگی روٹیاں تھیں۔ میرا سر چکرا گیا۔ یہ کیا ارحم؟ یہ روٹیاں کس کے لیے ہیں؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ ارحم پھٹ پڑا۔ وہ میرے گلے لگ گیا اور زاروں کتار رونے لگا۔ چاچو، ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ پاپا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، ورنہ وہ مر جائیں گے۔ آج بابا نے 10 روپے کہیں سے دیے تھے کہ میں تندور سے روٹی لے آؤں، لیکن تازہ روٹی مہنگی تھی، اس لیے میں نے یہ سوکھی روٹیاں لے لی تاکہ سب کھا سکیں۔ ہم بہت بھوکے ہیں چاچو۔ اس بچے کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہے تھے۔ میرا بھائی امجد، وہ کاروباری بادشاہ، اور یہ نوبت 3 دن سے بھوکے۔ میرا دماغ گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ارحم کو گود میں اٹھایا۔ وہ پھول جیسا بچہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ میں اسے لے کر دیوانہ وار بھاگتے ہوئے بھائی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ جس بنگلے کو میں عمارت کا مینار سمجھتا تھا، آج وہ مجھے غربت کا مقبرہ لگ رہا تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا دیوانہ وار اس عالیشان محل کے اندر داخل ہوا۔ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے یہ بنگلہ خواب تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی ویران کھنڈر میں آ گیا ہوں۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ فانوس جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتے تھے اب گرد کی تہوں میں چھپے ہوئے تھے، اور پورے حال میں ایک عجیب سی حبس اور بو پھیلی ہوئی تھی جیسے یہاں مہینوں سے تازہ ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ لائٹ کیوں نہیں ہے؟ میں نے اندھیرے میں پکارا۔ میری آواز اس بڑے حال میں گونجی۔ میرے پیچھے ارحم سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ سوکھی روٹیوں والی تھیلی ابھی بھی موجود تھی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس ایک سایہ ہلکا سا لرزا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ روشنی کی تیز لکیر سیدھی صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ میرے بھائی امجد تھے۔
وہی بھائی جو کبھی سوٹ بوٹ میں ملبوس حشاش بشاش نظر آتے تھے، جن کی روبدار آواز سے فیکٹری کے در و دیوار ہل جاتے تھے، اس وقت وہ میلی کچیلی بنیان پہنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے وہ روشنی کا سامنا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اجمل، ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی، انتہائی کمزور اور لرزتی ہوئی۔ تم اس وقت یہاں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ٹارچ کی روشنی گھما کر دوسرے صوفے کی طرف کی۔ وہاں بھابھی بیٹھی تھیں، وہی بھابھی جو ہمیشہ بن ٹھن کر رہتی تھیں اور جن کی مہمان نوازی کی مثالیں پورا خاندان دیتا تھا۔ وہ اس وقت دوپٹے میں منہ چھپائے سسک رہی تھیں۔ ان کے ساتھ میری 10 سالہ بھتیجی الشبا بیٹھی تھی، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں چند لمحے بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی گھر تھا جہاں پچھلے سال ہم نے عید کی پارٹی کی تھی؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ یہ سب کیا ہے بھائی؟ میرے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کو دبایا، لیکن لائٹ نہیں جلی۔ امجد بھائی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، لائٹ نہیں ہے اجمل، شاید ٹرپ کر گئی ہے۔ تم بیٹھو، میں جنریٹر چلاتا ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کمزوری اتنی تھی کہ واپس صوفے پر گر گئے۔ وہ ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، ابھی بھی وہ بھرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے جو کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ میں تیزی سے ان کے قریب گیا اور ان کے کندھے تھام لیے۔ ان کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ کون سا جنریٹر بھائی، اور کون سی لائٹ؟ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ میرا لہجہ سخت ہو گیا، شاید یہ میری گھبراہٹ تھی جو غصے کی شکل میں نکل رہی تھی۔ اسی لمحے ارحم ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا۔ امجد بھائی کی نظر جیسے ارحم کے ہاتھ میں موجود تھیلی پر پڑی، ان کے چہرے پر اذیت کے ہزاروں رنگ بکھر گئے۔ انہوں نے پوری قوت جمع کر کے ارحم کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ ارحم، میں نے منع کیا تھا نا، اندر کیوں لائے ہو یہ؟ جاؤ اسے چھپا دو۔ بھائی کی آواز پھٹ گئی۔ ارحم سہم کر پیچھے ہٹا۔ میں نے لپک کر ارحم کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے لے آیا۔ نہیں چھپے گا اب کچھ۔ میں نے وہ تھیلی اس قیمتی شیشے کی میز پر الٹ دی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سوکھی، باسی اور جلی ہوئی روٹیاں کسی بدنما داغ کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ ہے آپ کا راز، یہ ہے وہ حقیقت جسے آپ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ بچے گلیوں سے یہ کچرا خرید کر کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں لائٹ ٹرپ کر گئی ہے۔ بھابھی نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا اور الشبا کو سینے سے لگا لیا۔ مت پوچھیں اجمل بھائی، مت پوچھیں، ہم مر گئے ہیں، ہم زندہ لاشیں ہیں۔ امجد بھائی نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان کے کندھے شدت گریہ سے ہل رہے تھے۔ مجھے شرمندہ مت کرو اجمل، میں بڑا بھائی ہوں، مجھے تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر موت قبول تھی۔ موت؟ میں چیخ پڑا۔ اور ان بچوں کا کیا، یہ جو 3 دن سے بھوکے ہیں؟ میں نے باہر گاڑی مرہم سے سب سن لیا ہے۔ آپ کی یہ نا، یہ شان و شوکت ان معصوموں کی جان لے لیتی، تب آپ کو سکون ملتا۔ الشبا نے کمزور آواز میں کہا، چاچو پانی، بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کچن کا وہ حال تھا جیسے یہاں صدیوں سے کھانا نہ بنا ہو۔ سنگ مرمر کے شیلف خالی پڑے تھے۔ میں نے فریج کھولا تو اندر سے گرم ہوا کا بھپکا نکلا۔ فریج خالی اور بند پڑا تھا۔ میں نے نل کھولا تو اس میں سے پانی کی ایک بوند نہ ٹپکی۔ موٹر چلانے کے لیے بجلی نہیں تھی اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ لوگ صرف بھوکے نہیں، پیاسے بھی تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور گاڑی کی چابی نکالی۔ میں واپس لاؤنج میں آیا۔ میں ابھی آیا، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ میں باہر بھاگا۔ میری گاڑی میں راشن کے وہ پیکٹ ابھی بھی رکھے تھے جو میں نے کل صبح بانٹنے تھے۔ میں نے جلدی سے ڈگی کھولی، وہاں پانی کی 2 بوتلیں اور راشن کے تھیلے پڑے تھے۔ میں نے سب کچھ سمیٹا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کن لوگوں میں راشن بانٹ رہا تھا اور میرا اپنا خون پانی کی بوند کو ترس رہا تھا۔ یہ کیسی عبادت تھی میری، یہ کیسا صدقہ تھا۔ میں سامان لے کر اندر پہنچا۔ پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر میں نے سب سے پہلے الشبا کے منہ سے لگایا۔ اس بچی نے ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ پھر میں نے ارحم کو پانی پلایا۔ امجد بھائی نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پیئے پانی۔ میں نے بوتل ان کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ خدا کے لیے مجھے اور گناہگار نہ کریں۔ بھائی نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر رو پڑے۔ میں نے راشن کے تھیلے کھولے۔ اس میں بسکٹ، جوس کے ڈبے،
आटा, चीनी और दालें थी। मैंने बिस्किट का पैकेट फाड़ा और बच्चों के हाथ में दिया। वो जिस तरह बिस्किट खा रहे थे, उसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। ये अमजद भाई के बच्चे थे जो कभी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स के बगैर मुंह नहीं खोलते थे। आज वो सूखे बिस्किटों पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे कोई नेमत मिल गई हो। भाभी ने कांपते हाथों से एक बिस्किट उठाया, लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। हमने कुछ नहीं बचाया अजमल, सब खत्म हो गया। भाभी ने हिचकियों के दरमियान कहा, बिजली का मीटर कटे हुए 10 दिन हो गए हैं, गैस का कनेक्शन भी कट चुका है। हम अंधेरे में बैठे हैं ताकि मोहल्ले वालों को पता न चले। तुम्हारे भाई सुबह घर से निकल जाते थे ताकि बच्चे खाना न मांगे और रात को खाली हाथ लौटते थे। मैंने हैरत से भाई की तरफ देखा। आप कहाँ जाते थे भाई? अमजद भाई ने गीली आंखों से मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज में शगिस्तगी थी। मैं नौकरी ढूंढने जाता था अजमल, लेकिन इस उम्र में और अमजद सेठ के नाम के साथ कोई नौकरी भी नहीं देता। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। वो समझते थे मैं अपनी दौलत का कोई नया तमाशा करने निकला हूँ। कोई यकीन नहीं करता था कि मेरे पास बस के किराए के पैसे नहीं हैं। मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया। मैंने उनके सामने जमीन पर बैठकर उनके हाथ थाम लिए। उनके हाथ खुरदरे और सख्त हो चुके थे। मुझे क्यों नहीं बताया भाई? एक फ़ोन तो कर देते। मैं लंदन में बैठा आपकी खैरियत के मैसेज करता रहा और आप यहाँ मर रहे थे। क्या हमारा रिश्ता सिर्फ खुशी के दिनों का था? भाई ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। कैसे बताता? जिस भाई को मैंने हमेशा दिया हो, जिसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा उठाया हो, उसके आगे हाथ फैलाते हुए गैरत मार देती थी। मैं सोचता था आज नहीं तो कल हालात ठीक हो जाएंगे, कोई ना कोई पुरानी पेमेंट मिल जाएगी। मैंने इस उम्मीद में सब कुछ बेच दिया। भाभी के जेवर, गाड़ियाँ, फैक्ट्री का स्क्रैप, सब कुछ। और ये बंगला। मैंने चारों तरफ इशारा किया। इस पत्थर के ढेर को बचाने के लिए आपने जिंदा इंसानों को दांव पर लगा दिया। भाई ने दीवारों की तरफ देखा। ये बंगला अब्बा जी की निशानी थी, ये हमारी खानदानी इज्जत थी। मैं इसे बेचता तो लोग क्या कहते कि बाप मरते ही बेटे ने सब उजाड़ दिया। मैं दुनिया की बातों से डर गया अजमल। मैंने सोचा अगर ये भी बिक गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और उनकी बेबसी पर रोना भी। हमारा माशरा यही तो सिखाता है कि भूखे मर जाओ लेकिन सफ़ेद पोशी का भरम न टूटने पाए। बच्चे अब कुछ सुकून में थे। भूख की शिद्दत कम हुई तो उनकी आंखों में नींद तैरने लगी। मैंने भाभी से कहा कि बच्चों को कमरे में ले जाएं, कमरों में बहुत हब्स है। भाभी ने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में जाकर बैटरी वाला पंखा लाता हूँ या कुछ करते हैं, आप उन्हें लिटाएं। बच्चों के जाने के बाद लाउंज में सिर्फ मैं और भाई रह गए। अब वहां मुकम्मल सन्नाटा था। मैंने बाहर निकलकर मदीहा को कॉल की, उसे बताया कि मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगा। मेरी बात सुनकर वो बोली कि हमें वापस जाना था। मैंने उसे कहा कि वो बच्चों को लेकर चली जाए, मैं चंद दिन में आ जाऊंगा। उसको मेरी बात पर कोई एतराज नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया। टॉर्च की रोशनी मद्धम हो रही थी। मैं भाई के कदमों में बैठ गया। मुझे पूरी बात बताएं भाई। मैंने उनके घुटने पर सर रख दिया। ये सब अचानक कैसे हुआ? पिछले साल तक तो सब ठीक था, फैक्ट्री चल रही थी, कारोबार अरूज पर था, फिर ये जवाल कैसे आया? मुझे एक एक लफ्ज सच चाहिए। भाई ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में माजी की किसी खौफनाक रात का अक्स उभर रहा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, वही पुराना शफकत भरा हाथ, लेकिन इस बार वो हाथ कांप रहा था। तुम्हें याद है अजमल, मैंने पिछली बार तुमसे कहा था कि मैं एक बड़ा ऑर्डर तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने बात शुरू की। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। भाई की आवाज़ भर आ गई। मैंने लालच किया। मैंने सोचा कि मैं रातों रात बहुत आगे निकल जाऊंगा। मैंने अपनी चादर देखे बगैर पांव फैलाए और फिर वो रात आई जिसने मेरा सब कुछ राख कर दिया। मैं खामोशी से सुन रहा था। अब मुझे वो पूरी दास्तान सुननी थी जो उस तबाही का सबब बनी। मुझे जानना था कि मेरा हंसता बसता घराना बर्बाद कैसे हुआ, लेकिन उस वक्त मेरी तरजीह कुछ और थी। मैंने जेब से फ़ोन निकाला और करीबी होटल के नंबर पर मैसेज टाइप करने लगा। मुझे अभी उनके लिए गर्म खाने का इंतज़ाम करना था। बातें तो रात भर चलती रहेंगी। मैंने भाई की तरफ देखा। पहले हम पेट भरकर खाना खाएंगे, फिर मैं आपकी सारी कहानी सुनूंगा। और आज की रात मैं अपने घर नहीं जा रहा, मैं यहीं आपके पास रहूंगा। भाई ने कुछ कहना चाहा लेकिन उनके अल्फाज आंसू में बह गए। मैंने उठकर उन्हें गले लगा लिया। उनकी हड्डियां मेरे सीने में चुभ रही थी।
میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھائی کا کھویا ہوا مقام واپس لا کر رہوں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ ہوٹل سے منگوایا گیا گرم کھانا اب میز پر لگ چکا تھا۔ کمرے میں کھانے کی خوشبو پھیلی تو بھوک سے نڈھال بچوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میں نے اپنی بڑی بھتیجی کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا دیا اور خود امجد بھائی کے قریب زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ صوفے پر ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ میں نے ان کے سامنے پلیٹ رکھی لیکن انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے زبردستی ایک نوالا ان کے منہ میں ڈالا تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو پلیٹ میں گرنے لگے۔ یہ وہ آنسو تھے جو مہینوں سے ان کی آنکھوں میں جمے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، بھائی یہ سب کیسے ہوا؟ اتنے برے حالات اچانک کیسے آ گئے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ تو شہر کے سب سے بڑے سیٹھ تھے، پھر یہ نوبت کیسے آئے؟ بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور جی بھر کر روئے۔ ان کا رونا ایسا تھا جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو۔ کافی دیر تک وہ بس روتے رہے، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اجمل۔ 6 مہینے پہلے فیکٹری کے گودام میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ اس وقت وہاں کروڑوں کا مال تیار پڑا تھا جو ایکسپورٹ ہونا تھا، وہ سب راکھ ہو گیا۔ مسئلہ صرف آگ کا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے فیکٹری شدید نقصان میں چل رہی تھی۔ مارکیٹ میں مندی تھی اور میں نے آرڈرز پورے کرنے کے لیے بینک سے بھاری لون لے لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ مال جائے گا تو لون اتر جائے گا اور منافع بھی ہوگا، لیکن آگ نے سب ختم کر دیا۔ بینک والوں نے اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے فیکٹری اور مشینری سب ضبط کر لیا۔ جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس لون اور قانونی کارروائیوں میں چلی گئی۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں حیرانگی سے بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ گزر چکا ہے۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور بے یقینی سے بولا، بھائی آپ کا بھائی زندہ تھا۔ آپ ایک فون ہی کر دیتے، میں لندن میں بیٹھا تھا، سب کچھ تھا میرے پاس۔ آپ نے ایک بار بھی مجھے بتانے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ کیا میں غیر تھا؟ امجد بھائی نے سر جھکا لیا اور انتہائی دھیمی آواز میں جواب دیا، شرمندہ تھا میں اپنے آپ سے اجمل۔ میں اس بات سے شرمندہ تھا کہ اپنے باپ کا وہ کاروبار جو باپ نے اپنی جوانی کی محنت سے کھڑا کیا تھا اسے میں بچا نہیں سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ابا جی کی روح کو تکلیف دی ہے۔ میں تو ان دنیا والوں سے بھی شرمندہ ہوں، اس لیے کبھی باہر نہیں نکلا۔ میں کیسے لوگوں کا سامنا کرتا کہ امجد سیٹھ اب فقیر ہو چکا ہے۔ بھائی کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور سامنے بیٹھی بھابھی کی طرف اشارہ کیا، تمہاری بھابھی کے زیورات بیچ کر تب سے گزار رہا ہوں۔ ہم نے سوچا تھا کہ شاید حالات بدل جائیں گے، لیکن بدقسمتی نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک ایک کر کے گھر کی ہر قیمتی چیز بک گئی۔ اب وہ زیور بھی نہیں بچا اور پچھلے 3 دن سے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے بے چینی سے کہا، تو یہ بنگلہ، یہ کروڑوں کا بنگلہ بیچ دیتے، اس کے بدلے آپ کہیں بھی اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ دیواروں کو بچانے کے لیے آپ نے پیٹ کاٹ لیے۔ بھائی نے دیواروں کی طرف حسرت سے دیکھا اور بولے، یہ بنگلہ نہیں بیچ پا رہا تھا اجمل، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرے باپ کو بھی میرے ساتھ باتیں کریں گے کہ نالائق بیٹے نے باپ کے مرتے ہی ساری جائیداد اجاڑ دی۔ اس لیے غربت کی زندگی میں بھی اپنا شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے ہم بھوک کاٹ رہے ہیں۔ میں روزانہ صبح تیار ہو کر نکلتا ہوں تاکہ محلے والوں کو لگے کہ میں آفس جا رہا ہوں، حالانکہ میں سارا دن پارکوں میں بیٹھ کر گزار دیتا ہوں۔ میرے بچوں کی یہ بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن میری انا اور دنیا کا خوف میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ میری نظر ایک طرف بیٹھے میرے بھتیجے اور بھتیجیوں پر پڑی۔ وہ کھانے کو ایسے کھا رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی دفعہ کھانا ملا ہو۔ ارحم پلیٹ صاف کرنے کے بعد انگلیاں بھی چاٹ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میری تو جیسے زمین گھوم گئی ہو۔ یہ وہی بچے تھے جو کھانے میں 1000 نخرے کرتے تھے اور آج روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو نعمت سمجھ رہے تھے۔ مجھے شدید افسوس ہو رہا تھا اپنے آپ پر۔ میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اپنے خون کے رشتے میرے سامنے بھوک سے مر رہے تھے اور میں شہر بھر کے غریبوں میں راشن تقسیم کر رہا تھا۔ میں لوگوں میں نیک نامی کما رہا تھا اور میرا اپنا بھائی دانے دانے کو محتاج تھا۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں 3 دن سے بھوکے تھے اور میں اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک فون کر کے کبھی ان کی خیریت معلوم نہ کر سکا۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اپنوں کے ساتھ رابطے کیوں ضروری ہیں۔ ان کی خیریت معلوم کرنا سب سے اہم ہے۔ کاروبار چلتے رہتے ہیں، پیسہ آتا جاتا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ ہوئے نقصانات کبھی بھرے نہیں جاتے۔ اگر آج میں یہاں نہ آتا تو شاید
کل یہ لوگ بھوک سے مر جاتے اور میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میں نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی، ہم دونوں کو ایک ہی ماں باپ نے جنم دیا، لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ایک دوسرے کی خیریت تک معلوم نہ کر سکے۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں بھائی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ امجد بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور میرے آنسو پونچھے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں اجمل، تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ قصور میرا ہے کہ میں نے اپنی جھوٹی شان کی خاطر حقیقت تم سے چھپائی۔ میں نے بھی تو تمہیں نہیں بتایا، بس خود کی شان میں کمی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اس لیے تو یہ بنگلہ نہیں بیچ سکا، نہیں تو یہ بنگلہ بیچ کر اپنا کاروبار بھی دوبارہ سے کھڑا کر سکتا تھا۔ کسی کرائے کے مکان میں رہ لیتا، لیکن دنیا والوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں جھوٹے گھر میں گیا تو میری ناک کٹ جائے گی، اسی وجہ سے میں خود بھی بھوکا رہا اور ان معصوموں کو بھی بھوکا مارا۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی پہلے کی طرح وحشت ناک نہیں تھی، اب اس میں دکھ کا اشتراک تھا۔ بھابھیاں پرسکون تھیں اور بچے کھانا کھا کر وہیں قالین پر سو گئے تھے۔ میں اور بھائی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے وہ تفصیلات بھی بتائیں جو شاید انہوں نے آج تک خود سے بھی چھپائی تھیں۔ اسی دوران میں نے بھائی کو اماں کے خواب میں آنے کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ بھائی، یہ میرا آنا محض اتفاق نہیں تھا، کل رات اماں میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی خبر لو۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بولے، وہ ماں باپ ہیں اجمل، انہیں مرنے کے بعد بھی ہماری فکر ہے۔ شاید اماں دیکھ رہی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا کس حال میں ہے اور اس کی انا اسے برباد کر رہی ہے، اسی لیے انہوں نے تمہیں بھیجا۔ اگر تم آج نہ آتے تو شاید ہم سب اجتماعی خودکشی کا سوچ رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ خدا نہ کرے بھائی، ابھی میں زندہ ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی موجود ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کل سے ہی میرے ساتھ چلیں گے، ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں نے بھائی کے بچوں کو جب کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے نئی زندگی واپس کر دی ہو۔ میرا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ بھائی ابھی بھی خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کے اندر کا طوفان تھم چکا تھا لیکن ملبہ ابھی باقی تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ دوبارہ سے کاروبار کھڑا کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میرے پاس جتنی جمع پونجی ہے وہ سب آپ کی ہے، ہم لندن والے انویسٹمنٹ سے حصہ نکال لیں گے، آپ بس ہمت نہ ہاریں۔ لیکن بھائی نے انکار میں سر ہلایا، ان کے چہرے پر ایک فیصلہ کن تاثر تھا۔ نہیں اجمل، میں تمہارے پیسے سے کاروبار نہیں کروں گا، میں نے پہلے ہی بہت نقصان کر لیا ہے اور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ کیا اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ میں بولا، کیا فائدہ بھائی اس شان و شوکت سے، اس بڑے بنگلے میں رہنے کا جہاں پر آپ کے بچے آپ کے سامنے بھوکے ہیں، اور خود کا حال دیکھیں، یہ دیواریں آپ کو کھانے کی نہیں دیں گی، ان پتھروں کی قیمت آپ کی اور بچوں کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، شاید سچ بول دینے سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، اجمل میرا یہ بنگلہ بیچ دو، میں اپنے بل بوتے پر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں نے خوشی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا، کیا آپ واقعی یہ کریں گے؟ ہاں، بھائی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرے بچے بھوک سے مرتے رہے اور میں دنیا کی پرواہ کرتا رہا، لیکن اب کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ کوئی مجھے باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے، میں کرائے کے گھر میں رہ لوں گا، چھوٹی گاڑی رکھ لوں گا، لیکن اپنے بچوں کو دوبارہ کبھی بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ یہ بنگلہ میری بربادی کی وجہ بنا ہوا تھا، اب میں اس قید سے رہا ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی کا یہ فیصلہ سن کر مجھے لگا کہ میرا پرانا امجد بھائی واپس آ گیا ہے، وہ بھائی جو حقیقت پسند تھا اور جو محنت کرنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، میں نے بھائی سے کہا کہ آپ لوگ آرام کریں، صبح ہم وکیل سے بات کریں گے اور پراپرٹی ڈیلر کو بلائیں گے۔ میں اس رات اپنے گھر نہیں گیا، وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ میرے بھائی اور ان کے بچے اب محفوظ ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کس طرح اپنی بنائی ہوئی جیل میں قید ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کا خوف انسان کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا، بچوں کے چہروں پر رونق تھی، بھابھی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جو راشن میں لایا تھا۔ امجد بھائی نہا دھو کر تیار تھے، ان کے کپڑے پرانے تھے لیکن ان کے چہرے پر ایک عزم تھا
ناشتے کی میز پر امجد بھائی نے بچوں سے کہا، بچوں، ہم بہت جلد یہ گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جائیں گے۔ وہ گھر چھوٹا ہوگا لیکن وہاں بھوک نہیں ہوگی۔ ارحم نے خوش ہو کر پوچھا، پاپا کیا وہاں روز روٹی ملے گی؟ بھائی نے ارحم کو گود میں اٹھا لیا اور ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ہاں بیٹا، وہاں روز روٹی ملے گی اور آئس کریم بھی۔ اسی دن بھائی نے اپنا بنگلہ بیچنے کے لیے لگا دیا۔ میں نے بڑی منت سماجت کر کے بھائی کی کچھ مالی مدد کی تاکہ جب تک بنگلہ نہیں بکتا گھر کا نظام چل سکے۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے لیکن پھر بچوں کی خاطر راضی ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی بنگلے کا سودا ہو گیا۔ چونکہ لوکیشن بہت اچھی تھی اس لیے قیمت اچھی مل گئی۔ بھائی نے ساری رقم بینک میں رکھی اور اس میں سے ایک حصہ کاروبار کے لیے الگ کیا اور پھر ان کا کاروبار دوبارہ سے شروع ہوا۔ یہ شروعات بہت چھوٹی تھی، کوئی بڑی فیکٹری نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹی سی دکان سے ہول سیل کا کام شروع کیا۔ محلے میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شہر کے نامور بزنس مین امجد سیٹھ اب کنگال ہو کر یہاں رہنے آئے ہیں۔ اس رات ہم نے فلیٹ کے چھوٹے سے کمرے میں زمین پر بستر لگائے۔ گرمی تھی اور اے سی نہیں تھا، صرف چھت والا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مجھے لگا بھائی کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ وہ سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ کمروں کے عادی تھے، لیکن آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بھائی گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ تناؤ نہیں تھا جو بنگلے کے نرم و گداز بستروں پر بھی رہتا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ میرے پاس آئے اور ایک بات کہی جو میرے دل میں اتر گئی، اجمل، مجھے یاد نہیں کہ میں آخری بار سکون سے کب سویا تھا۔ وہاں لاکھوں کے گدے تھے لیکن نیند کی گولی کے بغیر رات نہیں گزرتی تھی۔ یہاں سخت فرش ہے اور گرمی ہے لیکن پہلی بار سکون سے نیند آئی ہے کیونکہ اب دکھاوے کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ اب مجھے یہ فکر نہیں کہ صبح اٹھ کر کون سا جھوٹ بولنا ہے یا کس سے چھپنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ یہ رمضان میری زندگی کا سب سے یادگار رمضان تھا۔ ہم سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے، کھانے میں انواع اقسام کے کھانے نہیں ہوتے تھے بلکہ سادہ دال چاول یا سبزی ہوتی تھی، لیکن اس کھانے میں جو لذت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بچے جو پہلے ہر وقت موبائل اور ٹیب میں گم رہتے تھے اب اپنے والدین کے ساتھ باتیں کرتے۔ ارحم اور الشبا کی صحت اب بہتر ہو رہی تھی، ان کے چہروں کی زردی ختم ہو گئی تھی۔ بھائی روزانہ صبح اپنی چھوٹی سی دکان پر جاتے اور شام کو واپسی پر ہاتھ میں پھل یا مٹھائی کا چھوٹا سا پیکٹ ہوتا۔ وہ اس چھوٹی سی کمائی میں اتنے خوش تھے جتنے وہ کروڑوں کما کر بھی نہیں تھے۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک شام تھی جب ہم افطاری کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مسجد سے نعت کی آواز آ رہی تھی۔ دسترخوان پر کھجوریں، پانی اور پکوڑے رکھے تھے۔ بھائی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کو اپنے قریب کیا اور سینے سے لگا لیا۔ بچوں، اگر آج تم زندہ ہو اور ہم سب ساتھ ہیں تو اس لیے کہ ہم نے سچ مان لیا کہ دکھاوا سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی جھوٹی انا کے بت کو توڑ دیا۔ یہ سادہ کھانا اس عالیشان دعوت سے 1000 گنا بہتر ہے جو ہم قرض لے کر یا ضمیر بیچ کر کرتے تھے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک فاتح جیسی چمک تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی، وہ جنگ جو انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور بولے، اجمل، اگر تم اس رات نہ آتے تو شاید ہم ختم ہو جاتے۔ تم میرے لیے بھائی نہیں، فرشتہ بن کر آئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بھائی، میں نہیں آیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا۔ عید کی رات تھی، سب سو چکے تھے۔ میں چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک مجھے نیند کا جھونکا آیا اور میں وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ آنکھ لگی تو وہی خواب دوبارہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ اماں جان سفید کپڑوں میں ملبوس تھیں، لیکن اس بار ان کے چہرے پر پریشانی نہیں بلکہ نورانی مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اجمل، اب تمہارا صدقہ قبول ہوا۔ میں نے خواب میں ہی پوچھا، اماں کیا مطلب؟ میں نے تو اس بار ابھی تک صدقہ دیا ہی نہیں، میں تو بھائی کی مدد میں لگا رہا۔ اماں نے پیار سے کہا، بیٹا، تم نے اپنا پہلا فرض پورا کیا۔ اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، اس کو تمہارے احساس کی ضرورت ہے۔ تم نے اپنے خونی رشتے کو بچا لیا، یہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یاد رکھنا، جو صدقہ اپنوں کی ضرورت پوری نہ کر سکے وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی،
فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرا دل ایک عجیب سے سکون اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے میری عبادت کا صلہ مل گیا تھا۔ اگلے دن عید تھی۔ ہم نے سادگی سے عید منائی۔ میں نے بھائی کے بچوں کو عیدی دی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بھائی کا چھوٹا سا فلیٹ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ وہ بڑا بنگلہ ویران پڑا تھا۔ ہمیں چند دن مزید وہاں رہا اور پھر لندن واپسی کی تیاری کی۔ جاتے وقت بھائی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ ان کی پرانی سوزوکی کار تھی، لیکن ان کا انداز وہی پرانا بابا کار تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کان میں کہا، اجمل تم جا رہے ہو، لیکن ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا، کیا وعدہ بھائی؟ کبھی اپنی زندگی میں دکھاوے کو جگہ مت دینا، اور ہاں، اپنے آس پاس دیکھتے رہنا۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ بھوکا انسان سب سے عالیشان گھر میں رہتا ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے سر ہلایا اور جہاز میں بیٹھ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے ایک اصول بنا لیا، میں صدقہ ضرور دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے آس پاس کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں۔ میں لسٹیں بنانے سے پہلے اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ دیکھتا ہوں۔ میں دور دراز کے غریبوں کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے کزنز، اپنے رشتہ داروں اور اپنے محلے داروں کی خبر لیتا ہوں، کیونکہ اب میں جان چکا ہوں کہ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھوک سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مسکرا رہا ہو، لیکن اس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہو، لیکن اس کے بچے بھوکے سو رہے ہوں۔ اس لیے اب میں ظاہر پر نہیں جاتا، میں آنکھوں میں چھپے ہوئے خوف اور بھوک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یقین مانیں، جب سے میں نے یہ اصول اپنایا ہے، مجھے خواب میں اماں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی، کیونکہ اب وہ جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا سمجھ گیا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے قریبی لوگوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دکھاوے کی زندگی سے بچائے۔ آمین۔